السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عامر بن طفیل نے دھوکے سے 70 صحابیوں کو شہید کر دیا تھا اور کسی طرح عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ بچ نکلے تھے۔ تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کی انجانے میں ایک غلطی اور یہودیوں سے جنگ۔ عامر بن طفیل کے کہنے سے بنو سلیم نے 70 مسلمانوں کو بے گناہ نماز پڑھتے ہوئے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ ان میں سے صرف عمرو بن امیہ باقی بچ گئے تھے۔ عمرو بیر مونا سے پیدل ہی چل پڑے۔ انہیں اپنے ساتھیوں کے شہید ہو جانے کا غم و ملال اور صدمہ تھا۔ جو لوگ شہید کیے گئے تھے وہ سب حافظ و قاری تھے۔ عمرو کو ان سب ساتھیوں کے شہید ہونے کا بڑا ملال تھا۔ راستہ چلتے روتے رہتے قلق سے نڈھال ہو گئے تھے۔ چونکہ وہ غم سہتے سہتے کمزور اور نڈھال ہو گئے تھے، اس لیے قدم جلد جلد نہ اٹھتے تھے، مشکل سے سفر کر پا رہے تھے۔ راستے میں ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ کہیں کوئی ظالم انہیں بھی شہید نہ کر دے۔ یہ صحیح ہے کہ عمرو کو موت کی پرواہ نہ تھی، نہ وہ کسی ظالم سے ڈرتے تھے۔ ہاں، وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے انجام کی ضرور خبر ہو جائے۔ اس لیے وہ وحشی بت پرستوں کی نظروں سے بچتے ہوئے سفر کر رہے تھے۔ کئی دن کے بعد انہوں نے بنو عامر اور بنو سلیم کے علاقے پار کیے۔ اب کچھ اندیشہ کم ہوا اور وہ بے فکری سے سفر کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عمرو کا غم بھی کم ہو گیا۔ ایک دن عمرو ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ریت کے ٹیلے بکھرے پڑے تھے۔ وہ ٹیلوں کے دامن میں دھیرے دھیرے چلے جا رہے تھے کہ انہیں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ چونک پڑے۔ انہوں نے آواز کی طرف اپنے کان لگا دیے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اب وہ ہماری قوم کے لیے مستقل خطرہ بن گئے ہیں۔ بدر اور احد کی لڑائی نے انہیں پورے عرب میں مشہور کر دیا ہے۔ اگر ان کی ترقی کی یہی رفتار رہی تو یقیناً وہ تمام مذہبوں کو اپنے اندر جذب کر لیں گے اور ہمارا مذہب مٹ جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، دوسری آواز آئی۔ نہ معلوم عربوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو کہیے لڑائی چھڑ گئی ہے، ورنہ اگر مسلمانوں کو امن و عافیت سے تبلیغ کا موقع مل جاتا تو کچھ ہی دنوں میں سارے عرب کو مسلمان کر لیتے اور پھر ہماری قوم کو بھی مسلمان ہونا پڑتا۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، پہلے آدمی نے کہا۔ لڑائی کی وجہ سے ہماری قوم میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت و حقارت کے جذبے بڑھ گئے ہیں اور ان جذبوں نے انہیں مسلمان ہونے سے روک دیا ہے۔ عمرو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ یہ جگہ جہاں عمرو کھڑے تھے ریت کے ایک ٹیلے کا دامن تھا۔ اس جگہ سے راستہ عرب کی طرف گھوم گیا تھا۔ عمرو نہتے تھے، تنہا تھے۔ باتیں کرنے والوں کی آواز سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والے 2 آدمی تھے، اور چونکہ ہر مسافر یا عرب کا ہر آدمی ہر وقت تلوار اور نیزہ اپنے پاس رکھتا تھا، اس لیے عمرو نے بھی سمجھ لیا تھا کہ آنے والے عربوں کے پاس تلوار اور نیزے ضرور ہوں گے۔ یہ ان دونوں کی بات سے پتہ چل گیا تھا کہ آنے والے بت پرست ہیں۔ کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر ریت کے ٹیلے کا کچھ حصہ گھونگھٹ کی طرح آگے کو بڑھا ہوا تھا۔ عمرو جلدی سے لپک کر گھونگھٹ کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں 2 عرب تلواریں لٹکائے اور نیزے ہاتھوں میں لیے ہوئے آئے اور عمرو کے برابر سے ہو کر نکلے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا
کہ ہمارا قبیلہ بنی سعد پھر بھی غنیمت ہے، اس قبیلے تک اسلام کا اثر نہیں پہنچا۔ دوسرے نے کہا مگر قبیلہ بنی نذیر جس کی شاخ ہمارا قبیلہ ہے۔ پہلے نے کہا مگر یہ قبیلہ ہمارے باپ دادا کے مذہب پر قائم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مسلمانوں سے سمجھوتا کر کے ان کا دوست بن گیا ہے، پر وہ پردے کے پیچھے سے اسلام اور مسلمانوں کی جڑ اکھاڑنے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے۔ دوسرے نے بتایا ہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلے نے کہا کہ کس وقت مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، اگر مسلمانوں کا ہادی جسے وہ لوگ خدا کا رسول کہتے ہیں کسی طرح سے مارا جائے نعوذ باللہ، تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ دونوں باتوں باتوں میں عمرو سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے عمرو کو نہیں دیکھا۔ عمرو نے بڑھنے کا ارادہ کیا، ابھی وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے تھے کہ کچھ سوچ کر پلٹے اور دبے قدموں مسافروں کی طرف چلے۔ ان کے قریب پہنچ کر اچھلے اور ان میں سے ایک کی کمر پر لات ماری۔ چونکہ دونوں مسافر بے فکری سے چلے جا رہے تھے، اس لیے عمرو کے لات سے دونوں خوف و دہشت سے اچھل پڑے۔ جس کے لات لگی تھی وہ تو گر پڑا اور دوسرا ڈری ہوئی نگاہوں سے عمرو کی طرف دیکھنے لگا۔ عمرو نے ان دونوں کی حیرت اور خوف سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے جلدی سے بڑھ کر اس آدمی کے ہاتھ سے جو ڈری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا نیزہ چھین لیا اور انتہائی تیزی سے اس کے سینے پر نیزہ مارا۔ نیزہ سینہ توڑ کر پیٹھ کے پار نکل گئی۔ وہ ایک دل ہلانے والی چیخ کے ساتھ گرا۔ اس بیچ دوسرا مسافر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خوف اور حیرت سے وہ بھی بھوچکا سا ہو رہا تھا۔ عمرو نے جلدی سے نیزہ کھینچ کر پھر تانا۔ اس عرب نے دیکھ لیا۔ اس نے بھی نیزہ اٹھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نیزہ مارتا اس کے سینے پر بھی نیزہ لگا۔ انی سینہ توڑ کر پیٹھ کے پار نکل گئی۔ وہ بھی ایک دل ہلا دینے والی چیخ کے ساتھ گرا اور نیزے پر گر کر گھومنے لگا۔ عمرو نے نیزہ نکالا، دونوں کے ہتھیار لیے اور چل کھڑے ہوئے۔ کئی دن چلنے کے بعد مدینہ پہنچے۔ مسجد نبوی میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ساتھیوں کے ساتھ مسجد میں رونق فرما تھے۔ عمرو کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان سے ہو گئے۔ جب عمرو نے قریب پہنچ کر سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، عمرو تم تنہا کیسے آئے؟ تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں؟ عمرو کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم اور دغابازوں نے بڑے ظالمانہ انداز میں انہیں شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بری خبر کو سن کر بہت زیادہ بے قرار ہوئے۔ آپ نے بہت بے چین ہو کر پوچھا، کیا ہوا عمرو؟ عمرو نے غم کی پوری داستان سنا دی۔ تمام صحابہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج و قلق ہوا۔ سب کے چہرے غم و حسرت میں ڈوب گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور کچھ دوسرے صحابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جوش آ گیا۔ آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو عامر اور بنو سلیم نے غداری کی ہے، بڑی درندگی کا ثبوت دیا ہے۔ ان وحشی کمینوں کا سر کچلنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس خبر نے جو صدمہ پہنچایا تھا، آپ اس پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے سے جلال ٹپک رہا تھا۔ آپ نے کہا، خدا کے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا بڑا حادثہ ہوا ہے
جس نے ہمارے دل پھاڑ دیے ہیں۔ ہمارے صبر کا پیمانہ بھر چکا ہے، ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم ان دغاباز مکاروں سے انتقام لیں۔ تمام صحابہ کے چہرے لال ہو رہے تھے، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی، جوش و غضب میں بھرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے چہروں پر سرسری نظر ڈالی اور کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا، خدا ان دغابازوں کو خود سزا دے گا۔ مسلمانوں، یہ حادثہ واقعی برداشت کے قابل نہیں ہے، مگر تم کو صبر و جبت بھی سیکھنا چاہیے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب عمرو رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سفر کی تفصیل پوچھی۔ انہوں نے پوری سفر کی تفصیل بتا دی۔ قبیلہ بنی سعد کے 2 کافروں کو مار ڈالنے کا واقعہ بھی کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سن کر کہا، عمرو، انجانے میں تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غلطی ہوئی؟ عمرو نے پوچھا۔ وہ دونوں آدمی قبیلہ بنی سعد کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم سے سمجھوتا کر کے گئے تھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو نے عرض کیا، تب تو واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن میں بے قصور ہوں، کیونکہ مجھے ان کے سمجھوتے کا علم نہ تھا۔ خدا میری اس غلطی کو معاف کرے۔ ہاں، تم سے انجانے میں غلطی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ان کے قبیلے کو ان دونوں کے خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ قبیلہ بنی سعد قبیلہ بنو نجیر کی ایک شاخہ ہے، چلو بنو نجیر سے مشورہ کر کے خون بہا ادا کریں۔ قبیلہ بنو نجیر یہودی تھا، قبیلہ بنو سعد بھی یہودی تھا۔ بنو نجیر قبیلہ مدینہ منورہ سے 1 میل کی دوری پر اپنے قلعے میں رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان کو ساتھ لیا اور بنو نجیر کے قلعے کی طرف تشریف لے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجیر سے قبیلہ بنو سعد کو خون بہا ادا کرنے کے لیے مشورہ کرنے تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ قبیلہ بنو نجیر میں پہنچے تو تمام سردار یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوائی کے لیے باہر نکلے۔ سلام و دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معزز یہودیو، تم مسلمانوں سے عہد کر چکے ہو۔ بنو نجیر کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر بہت گھبرائے۔ وہ یہ تھی کہ وہ لوگ رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے باندھا کرتے تھے۔ انہیں ڈر ہوا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع ہو گئی ہے اور حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کی طاقت ہر دن برابر بڑھتی جا رہی تھی اور قبیلہ بنو نجیر میں ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی، اس لیے وہ بہت گھبرائے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، ہاں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتا کیا ہے اور ہم اپنے سمجھوتے پر قائم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجیر کے محترم لوگو، ایک مسلمان نے انجانے میں قبیلہ بنو سعد کے 2 آدمی قتل کر ڈالے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اور قبیلہ بنو سعد کے درمیان ہو کر مقتولوں کے وارثوں کو خون بہا ادا کر دے۔ یہ سن کر قبیلہ بنو نجیر نے اطمینان کی سانس لی۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ قبیلہ بنو سعد ہماری ایک شاخ ہے، ہم جس طرح ان سے کہیں گے وہ راضی ہو جائیں گے۔ آپ مطمئن رہیں، ہم یہ معاملہ طے کرا دیں گے۔ باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ قلعے کے دروازے پر جا پہنچے۔ ایک یہودی نے یہاں پہنچ کر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک عرصے سے آپ کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہماری آرزو ہے کہ آپ ہماری دعوت قبول کر لیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، مجھے تمہاری دعوت منظور ہے۔ یہودی آپ کو اور آپ کے ساتھی مسلمانوں کو ایک ساتھ لے کر ایک بڑے مکان میں پہنچے۔ اس مکان کے پیچھے کی دیوار قلعے کی فصیل تھی۔ فصیل کی منڈیر پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا جو آدھے کے قریب دیوار سے لٹکا رہا تھا۔ مکان کے مالک نے جلدی سے قالین لا کر فصیل کے نیچے اس انداز سے بچھا دیا جس سے اگر کسی طرح پتھر اس جگہ سے سرک کر گرے تو نیچے بیٹھنے والوں کے اوپر آ کر پڑے اور انہیں کچل ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں ساتھی قالین پر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ ان کے سامنے ان سے کچھ دوری پر اس طرح بیٹھ گئے گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کر رہے ہیں۔ کچھ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ وہ برابر والے مکان میں پہنچے اور رازدارانہ طریقے سے مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے کہا، قسمت نے ساتھ دیا ہے، ہمارا اور ہماری قوم کا دشمن ہماری عزت و حشمت، ساتھ ہی ہمارے مذہب کا دشمن خود ہی ہمارے پاس چلا آ رہا ہے۔ ایسا موقع پھر نہیں آئے گا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے۔ آج ہمیں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا جن پر اسے بھروسہ ہے خاتمہ کر کے اپنی قوم اور اپنے مذہب کو آنے والے خطروں سے بچانا ہے۔ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، کوئی طاقتور اور ہوشیار آدمی فصیل کے اوپر چڑھ جائے اور پتھر کو جو فصیل کے آگے نکلا ہوا ہے لڑکا دے تو مسلمانوں اور اس کے نبی کا خاتمہ ہو جائے۔ خوب تجویز صوبی ہے۔ ایک نوجوان یہودی نے تالی بجا کر کہا، نہایت مناسب تجویز ہے، میں ابھی اس پتھر کو جا کر گرائے دیتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک بوڑھے یہودی سلام بن مشکم نے کہا، سوچو، ایک مسلمان سے 2 یہودی انجانے میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمان ان دونوں کا خون بہا ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے قول کے پکے اور عہد کے پابند ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ دغا نہ کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا فریب ہم پر ہی نہ الٹ پڑے۔ سلام، بزدلی کی باتیں نہ کرو، ایک طاقتور نوجوان یہودی نے کہا۔ اس کا نام عمر بن محاسن تھا۔ وہ کڑکدار آواز میں بولتا ہی چلا گیا، اسلام یہودیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس وقت اس خطرے کو مٹا دینے کی قدرت رکھتے ہیں تو کیوں نہ اسے مٹائیں۔ سنو، سلام بن مشکم نے کہا، ہماری مذہبی کتابوں میں ایک نبی کے آنے کی پیشین گوئی موجود ہے۔ عربوں میں ان کے آنے کی بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ نبی ہماری قوم میں ہوں گے۔ ادھیڑ عمر کے ایک اور یہودی نے کہا لگا کر کہا، بت پرستوں میں سے نہ ہوں گے۔ سنو سلام، عمر بن محاسن نے کہا، اگر واقعی یہ نبی ہے تو خدا انہیں کسی ذریعے سے ہمارے ارادے کی خبر دے گا اور وہ بچ جائیں گے۔ اگر نبی نہیں ہے تو کچھ لے جائیں گے اور عرب ایک فتنے سے چھٹکارا پا جائے گا۔ لیکن یہ بھی جانتے ہو، سلام نے کہا، کہ اگر یہ واقعی نبی ہوئے اور خدا نے انہیں بچا لیا تو ہمارا اس قلعے میں رہنا دوبر ہو جائے گا۔ اس کی پرواہ نہ کرو، عمر بن محاسن نے کہا۔ عبداللہ بن ابی نے، جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا ہے، مجھ سے اور دوسرے لوگوں سے کہا کہ میں قوم یا قبیلے کا ساتھ دوں گا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر ڈالے گئے۔ اگر یہ بچ گئے اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو عبداللہ بن ابی اور اس کا قبیلہ ساتھ ہی اس کے قبیلے کے دوست ساتھ دیں گے اور پھر ہم مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ اگر یہ بات ہے تو جاؤ، قسمت آزمائی کرو۔ یہ سنتے ہی عمر بن محاسن مکان کی چھت پر چڑھ کر فصیل کی منڈیر پر جا پہنچا اور جھکا ہوا پتھر سرکانے کے لیے بڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نہایت اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہودی آپ کو باتوں میں الجھائے ہوئے تھے
اور آپ کھلے دل سے بات کر رہے تھے۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے نشان ابھرے۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے اٹھتے ہی صحابہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، یہودی بھی اٹھے۔ ایک بوڑھے یہودی نے آپ سے پوچھا، کہاں چلے محمد؟ کیا ضروری کام یاد آ گیا؟ دغا باز یہودیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا منہ بنا کر فرمایا، تم نے میرے اور میرے ساتھیوں کے قتل کی سازش کی تھی۔ اپنے ایک آدمی کو ہمارے اوپر پتھر گرانے کے لیے فصیل پر چڑھا دیا تھا۔ خدا نے مجھے تمہارے منصوبوں کی اطلاع دے دی ہے۔ اب یا تو تم 10 دن کے اندر اندر عہد نامہ کو نئے سرے سے کرو یا اس قلعے سے نکل جاؤ۔ سنو محمد، ایک عزت دار یہودی نے کہا، ہم تم سے یا تمہاری قوم کے لوگوں سے بالکل ہی نہیں ڈرتے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم نے تم کو مار ڈالنے کی تدبیر کی تھی۔ تم کو کس طرح خبر ہوئی کہ اب تم بچ گئے؟ پر یاد رہے کہ جب بھی ہمارا قابو چلے گا ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ اطمینان رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا میری اور مسلمانوں کی حفاظت کرے گا۔ اگر نیا سمجھوتہ کرنے یا قلعے سے نکل جانے پر تیار نہیں ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کل مسلمان تمہارے قلعے کا گھیراؤ کر لیں گے۔ یہودی نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا، ضرور گھیراؤ کیجیے، مگر یاد رکھیے بنو نجیر کا قلعہ مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہودی کتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر کہا، کل معلوم ہو جائے گا کہ یہ قلعہ کس قوم کا قبرستان بنتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے مشہور کر کے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ ایک قاصد عبداللہ بن ابی کے پاس مدد کے لیے بھیج دیا گیا۔ شام کے وقت عبداللہ کا جواب آیا کہ اگر تم قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑو تو تمہاری مدد کی جا سکتی ہے۔ یہودی دیکھ اور سن چکے تھے کہ مسلمانوں نے احد اور بدر کی لڑائیوں میں کفار مکہ کو بری طرح ہرا دیا تھا۔ وہ میدان میں نکل کر لڑنے کو تیار نہ ہوئے۔ دوسرے دن ابھی سورج بہت اوپر نہیں آیا تھا کہ اسلامی فوج پوری شان کے ساتھ قلعہ بنو نجیر کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ مجاہد اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اسلامی جھنڈے کے سائے کے نیچے بڑے جوش و خروش سے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ یہودیوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور فصیلوں پر جوانوں کو چڑھا دیا۔ پتھروں کے ٹکڑے اور سنگ باری کے تمام سامان فصیل پر اوپر پہنچا دیے۔ اسلامی فوج نے قلعے کا گھیراؤ کر لیا اور چاروں طرف سے آگے بڑھنے لگی۔ یہودیوں نے فصیل کے سوراخوں سے تیر اندازی شروع کر دی۔ اتنے زیادہ اور اتنے تیر پھینکے کہ مسلمانوں کا ایک قدم بڑھنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس لیے وہ رک گئے اور تیروں کا جواب تیروں سے دینے لگے۔ پر یہودی فصیل کی اونچی دیوار کے پیچھے اوٹ میں کھڑے تھے، سوراخ سے جھانک جھانک کر تیر برسا رہے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے تیروں سے کوئی اندیشہ بھی نہ تھا۔ وہ نہایت اطمینان سے کھڑے تیروں کی ورشا کر رہے تھے۔ مسلمان کھلے میدان میں کھڑے تھے، ان کے پاس نہ کوئی آڑ تھی نہ پناہ۔ انہیں یہودیوں کے تیروں سے نقصان پہنچ رہا تھا۔ کئی مسلمان گھائل ہونے کے باوجود بھی کھڑے رہے اور تیر برساتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورب، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پشچم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتر کی ٹکڑیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ اس میں سے ہر آدمی کا یہی ارادہ تھا کہ وہ بڑھ کر سب سے پہلے قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ جائے، لیکن ان پر اتنے زیادہ تیر برسائے جا رہے تھے کہ ان کا اس جگہ کھڑا رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ بڑے استقلال سے کھڑے تیروں کا جواب دے رہے تھے۔ دکن میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہ بھی آگے بڑھنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے۔ مسلمان بہت ہوشیاری سے تیر چلا رہے تھے۔ انہوں نے تاک تاک کر تیر مارنا شروع کیے۔ جو تیر بھی سوراخوں میں گھس جاتے وہ یہودیوں کے چہروں میں گھس جاتے، آنکھوں میں گھس جاتے، ناک کو چھید ڈالتے۔
گھائل یہودی چلا اٹھتے تھے، وہ تڑپ کر ہٹ جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے یہودی آ جاتے تھے۔ سارے دن زوردار لڑائی ہوتی رہی لیکن نزدیک نہ پہنچ پائے۔ دوسرے دن پھر لڑائی شروع ہوئی لیکن آج بھی تمام دن کی لڑائی کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اسی طرح لڑتے لڑتے 15 دن بیت گئے۔ اس بیچ یہودیوں کی رسد کا سامان ختم ہو گیا اور وہ بھوکے مرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے تنگ آ کر سمجھوتے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر سمجھوتا منظور کیا کہ یہودی قلعہ چھوڑ کر باہر چلے جائیں اور ہتھیاروں کے علاوہ نقدی اور سامان وغیرہ جو چاہیں لے جائیں۔ یہودیوں نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ لڑائی بند کر دی گئی۔ انہوں نے سامان اکٹھا کر کے اونٹوں پر لادا۔ جو سامان وہ نہ لے جا سکتے تھے اسے تلف کیا۔ مکان ڈھا دیے تاکہ مسلمان قلعے میں آ کر آباد نہ ہو سکے، اور نہایت حسرت سے قلعے کے در و دیوار کو تکتے ہوئے ودا ہو گئے۔ قلعے کا دروازہ کھولا گیا۔ یہودیوں کے جھنڈ جن میں عورتیں، مرد اور بچے سبھی شامل تھے، مال و اسباب سے لدے ہوئے نکلے اور در خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب تمام یہودی چلے گئے تو اسلام کے فدائی قلعے میں داخل ہوئے۔ وہاں ڈھے مکانوں کا ملبہ تھا اور بس جیسے یہاں کبھی آبادی نہ رہی ہو۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے سبق لیا۔ انہوں نے ہتھیار جمع کیے اور شام کے وقت مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لڑائی کو بنو نجیر کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔